إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ستائش، کبریائی اور بڑائی، تحمید، تمجید اور تسبیح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اس دنیا فانی کی طرف بھیجے گئے تمام انبیاء اور رسول پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات گرامی، علم انسان کے لیے انتہائی ضروری شے ہے۔ علم کے بغیر انسان نہیں ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو درجہ عطا کیا، جو شرف عطا کیا، جو مقام عطا کیا، جو مرتبہ عطا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کو اسی علم کی وجہ سے مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اگر انسان علم حاصل نہ کرے، خاص طور پر دینی علم حاصل نہ کرے اور شریعت کے مطابق وہ زندگی نہ گزارے تو پھر اس کے اور جانوروں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اور یہ میں اپنی جانب سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کریم نے یہ بات ہمیں بتائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ اعراف کی آیت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جناتوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کر دیا، یعنی وہ جہنم میں جانے والے۔ کیوں جہنم میں جانے والے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی، کہا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان دلوں کے ذریعے سے سمجھا نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھا نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کانیں ہیں لیکن ان کانوں سے وہ حق بات سن کر کے اس کو تسلیم نہیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، ایسے لوگ جانوروں کے جیسا۔ کیا فرق ہے انسان اور جانور میں؟ انسان اور جانور میں اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو کوئی فرق نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے جیسے ہیں.
بلکہ بعض اوقات بل ہم اضل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ زیادہ بدتر ہو جایا کرتے ہیں جانوروں سے بھی۔ جانوروں کے اندر بھی فطرت ہے، دیکھو دنیا کی جتنی بھی چیز ہے اس کے اندر فطری اعتبار سے توحید ہے، ان کے یہاں معصیت نہیں ہے، نافرمانی نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، دنیا کی جتنی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ جتنے بھی ہیں انسانوں اور جناتوں کے علاوہ، انسانوں اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ان کو شریعت کا اختیار دیا، ان کو شریعت کا پابند بنایا، تو ان کو چھوڑ کر کے دنیا کی جتنی چیزیں وہ سب موحد ہیں، ان کے یہاں سب کے یہاں توحید ہے۔ ہدہد کا واقعہ آپ سنتے ہوں گے، اس نے توحید کی بات کی، بلکہ سبا بلقیس کو اور اس کے یہاں ہونے والے شرکوں کو جب اس نے دیکھا تو آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس شکایت کی کہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ موحد تھا، وہ پرندہ تھا لیکن وہ موحد تھا، ہدہد۔ اس نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ تو دنیا کی جتنی شے ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو یہ جانوروں جیسا ہے، بلکہ بعض اوقات جانوروں سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے۔ واولئک هم الغافلون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، یعنی اپنی نجات سے، اپنی فلاح سے، اپنے سکسیس سے، اپنے جنت سے اور اپنے مقصد زندگی سے، یہ لوگ کیا ہیں؟ اولئک هم الغافلون۔ یہ فرق ہے۔ اور اسی طرح سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو آپ اس کا اندازہ اس طور پر لگائیں کہ اگر یہ علم جانوروں کے پاس آ جائے تو ان کی حیثیت بدل جایا کرتی۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی سنی ہو کہ کتا اگر ہے، کسی جانور کے اوپر اس نے حملہ کیا، کسی بکری کے اوپر اس نے حملہ کیا، کوئی کتا اگر ہے اور اس نے حملہ کرنے کے بعد اس کو مار دیا، تو وہ بکری ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے کہ حرام؟ حرام ہو جائے گی۔ اگر زندہ ہے اور زندہ وہ بکری ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ہم نے اس کو ذبح کر دیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کتے نے حملہ کیا اور بکری کیا ہے؟ مر گئی، تو بکری ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اگر یہی کتا معلم ہو، علم والا کتا ہو، جس کو سکھایا گیا ہو، جس کو سکھایا گیا ہو، جس کو شکار کے لیے تیار کیا گیا ہو، اور اس کتے نے کسی جانور پر حملہ کیا، کسی حلال جانور پر، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو شکار کرنے کے لیے بھیجا، اس نے حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا کہ وہ جانور مر بھی گیا، تو بھی یہ شکار آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جن جانوروں کو، جن پھاڑنے والے جانوروں کو تم علم سکھاتے ہو، وہ علم جو علم اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، تو اگر وہ جانور، پھاڑنے والے جانور، شکار کرنے والے جانور تمہارے لیے جانور پکڑ کر کے لاتے ہیں، تو فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، تو وہ جانور جو تمہارے لیے پکڑ کر کے لے کے آئے ان کو کھاؤ۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے ان جانوروں کو کھاؤ، ان کو استعمال کرو۔ تو فرق آپ دیکھیں کہ ایک کتا وہ ہے جو علم والا نہیں ہے، اس کی حیثیت الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، لیکن وہی کتا اگر علم والا ہو گیا تو اس کی حیثیت الگ ہو گئی۔ تو علم جو ہے وہ انسان کو ممتاز بناتی، بلکہ علم ہر چیز کو ممتاز بناتی، ہر چیز کو ممتاز بناتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی نازل کی وہ علم کے تعلق سے نازل کی۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ پہلی وحی کی آیات ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اقرأ، پہلا لفظ وحی کا، اقرأ پڑھو، اقرأ پہلا یہ لفظ ہے وحی کا۔ قرآن کریم جو نازل ہوا پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر اس حکم کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب معزز، آپ کا رب کیا ہے؟ معزز ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، کوئی چیز چل رہی کیا؟ تھوڑی سانس لینے میں پریشانی ہوئی، کچھ اسمیل ہے کیا؟ بارک اللہ۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب کیا ہے؟ معزز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں کیا کہا؟ اقرأ، پھر اس کے بعد پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اقرأ، پڑھیے اور پڑھیے۔ اقرأ وربک الاکرم، پھر کیا کہا؟ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو انسان جانتا نہیں تھا۔ پوری جو آیات ہے نا
پوری آیات پڑھنے پڑھانے پر مشتمل. اقرا کہا گیا، علمہ کہا گیا. علمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سکھانا. یعلم جو وہ نہیں جانتا ہے. پوری وحی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعلیم اور تعلم پر مشتمل نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہی پڑھنے والوں کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کا وعدہ کیا. اللہ نے فرمایا سورہ مجادلہ میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین دو قسم کے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ دو قسم کون ہیں؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دنیاوی درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور ان کے اخروی درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا. تفصیل کا موقع نہیں ہونا، میں بتاتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں علم والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے. اور یہ جو درجات کی بلندی ہے یہ انسان کا زیور ہے، یہ انسان کی عزت ہے. اور یہ عزت کیسے ملے گی؟ علم دین کے ذریعے سے. پورے قرآن میں، احادیث میں جہاں بھی علم کی فضیلت ذکر کی جاتی ہے، اس علم سے مراد علم شرعی ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے. دنیاوی علوم اس میں داخل نہیں ہے، دنیاوی علوم بھی سیکھنے ضروری ہے، ڈاکٹرز بھی ہمیں چاہیے، انجینئرز کی بھی ہمیں ضرورت ہے. لیکن جو فضیلت ہے جس علم کی، وہ علم دین کی اور علم شرعی کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. بلکہ دین کا وہ علم جس کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہو، جس کے بغیر ہماری شرعی اور دینی اور اسلامی زندگی ناممکن ہو، اس دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے. میرے اوپر بھی فرض ہے، آپ کے اوپر بھی فرض ہے، خواتین کے اوپر بھی فرض ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں جو ایک خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے کہ علم حاصل کرنا مولوی صاحب لوگوں کا کام ہے. مولوی صاحب نے علم حاصل کر لیا بس ہمارے لیے کافی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ علوم ایسے ہیں جو علماء حاصل کرتے ہیں، وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہیں. لیکن کچھ علوم ایسے ہیں جن کو حاصل کرنا فرض عین ہے. فرض عین کا معنی ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے. جیسے آپ کے اوپر نماز فرض ہے، جیسے آپ کے اوپر روزہ فرض ہے، جیسے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ویسے اس علم کو بھی حاصل کرنا فرض ہے جس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہوتی. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. کون سے علم کا حاصل کرنا؟ جس کے بغیر ہماری شرعی زندگی نہ گزاری جائے. مثال کے طور پر نماز کی فرضیت کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. نماز کیسے پڑھی جائے اس چیز کا علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے، ہر بالغ کے اوپر فرض ہے. اگر اس نے یہ علم حاصل نہیں کیا، کل قیامت کے دن اس فرض کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے گا. روزہ کیسے رکھا جائے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ محفوظ رہتا ہے، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. خرید و فروخت کے مسائل کو سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور اس کے علاوہ حقوق العباد کو ادا کرنے کے طریقوں کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جس کے بغیر بھی ہماری زندگی نہ گزاری جا سکے، ان تمام علوم کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، خاتون ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے ان علوم کو سیکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بعض لوگوں نے سیکھ لیا اور ہمارے لیے کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہے. اس علم کو سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اسی وجہ سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر آ کر کے علم کا بڑا اہتمام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو علم سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مردوں کو علم سکھایا بلکہ خواتین کو بھی علم سکھایا. ان کی بھی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے دیا کرتے تھے، جو بیانات کیا کرتے تھے، ان بیانات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر عورتوں کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، ان کو بھی نصیحت کیا کرتے تھے. کبھی آپ کو لگتا کہ آپ نے بات جو کی وہ عورتوں تک نہیں پہنچی، اس وقت مائک کا اور لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم نہیں تھا، اگر ان تک بات نہیں پہنچی، نبی علیہ السلام کو لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً عورتوں کے قریب جا کر کے ان کو خطاب کیا کرتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، غالباً وہ عید الفطر کا خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطاب کیا، خطاب ختم ہونے کے بعد آپ کو لگا کہ آواز آپ کی عورتوں تک نہیں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ان کو ساتھ لے کر کے عورتوں کی مجلس کے قریب گئے، وہاں پر جا کر کے ان کو نصیحت کی، ان کو صدقے پر ابھارا، ان کو جہنم سے ڈرایا، ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا اثر یہ ہوا کہ عورتوں نے صدقہ کرنا شروع کیا، کسی نے اپنی بالی اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کر دی، کسی نے اپنے پازیب اتار کر کے اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کر دیا، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے اللہ رب العالمین کے راہ میں لٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیال رکھا، ان کے پاس گئے، ان کو سکھایا۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، اس پر باب قائم کیا ہے، آپ نے کہا باب عظۃ الامام النساء وتعلیمہن، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ جو امام ہے، جو حاکم ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا خصوصی خیال رکھے۔ اور اس باب کو قائم کرنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذکر کیا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری، سب کی ذمہ داری، عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا، بلکہ عورتوں کے اندر خود شوق پایا جاتا تھا، جذبہ پایا جاتا تھا، اور وہ نبی علیہ السلام سے گزارش کیا کرتی تھی کہ آپ ہمارے لیے بھی وقت نکالیے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد آپ کے پاس ہمارے اعتبار سے غالب ہو گئے، یعنی ہمیشہ مرد آپ کے پاس رہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، دروس سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس یعنی آپ کے پاس ہمیں دینے کے لیے وقت نہیں ہے، یا ہم حدیثیں نہیں سن پاتی ہیں۔ آپ ایک کام کریں کہ ہمارے لیے بھی ایک دن خاص کر دیں، اس دن میں ہم آپ کے پاس آئیں یا آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ ہمیں دین کی باتیں سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ کر لیا کہ فلاں دن ہم یہاں پر بیٹھیں گے، فلاں جگہ پر بیٹھیں گے اور دین کی بات ہوگی۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، فرماتے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منکن امرأة تقدم ثلاثة اولادها كان لها حجاب الا كان لها حجابا من النار۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کے 3 بچے فوت ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے، تو یہ 3 بچے جو ہیں وہ اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، کیونکہ ہوتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں، کبھی بچے پیٹ میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر 3 بچے ہیں اور وہ فوت ہو گئے تو وہ تمہارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، ایک خاتون نے، ایک صحابیہ نے کہا اے اللہ کے رسول وثنتین، اگر کسی کے 2 بچے اس دنیا سے چلے گئے ہوں تو اس کا کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وثنتین، اگر 2 بچے بھی چلے گئے ہوں گے تو وہ بچے بھی کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کو وقت دیا، آپ نے ان کو نصیحت کی، تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، بلکہ اس زمانے میں، صحابیات کے زمانے میں، ان کے اندر خود ایسا جذبہ پایا جاتا تھا کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنے مسئلے کے بارے میں دریافت کر لیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان جو ہیں وہ مجھے زیادہ مال نہیں دیا کرتے، یعنی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، انہوں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے بارے میں، اپنے شوہر کے بارے میں، کہ وہ جو ہیں وہ اپنا مال سمیٹ کر کے رکھتے ہیں، ہمیں زیادہ نہیں دیتے، اتنا نہیں دیتے جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے اچھے طریقے سے کافی ہو جائے۔ تو اگر میں ان کے علم کے بغیر، ان کے پرس میں سے، ان کے پیکٹ میں سے اگر میں کوئی مال لے لوں تو کیا میرے لیے یہ چیز جائز ہوگی یا جائز نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بات ایسی ہے کہ وہ آپ کے اوپر ضروری خرچ بھی نہیں کرتے،
آپ کے کھانے پینے کے تعلق سے بھی پیسے کو وہ نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں آپ بغیر علم کے ان کے پاس سے آپ پیسہ لے سکتی، ورنہ آپ نہیں لے سکتی۔ ورنہ اگر آپ لیں گی اپنے شوق کے لیے، اپنے میک اپ کے لیے، یا اس کے علاوہ دیگر ضروریات کے لیے، تو وہ چوری میں شمار کیا جائے گا اور وہ گناہ میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو لینا ہے جو آپ کے کھانے کے لیے، آپ کی اولاد کے کھانے کے لیے کافی ہو، تو اتنا لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح بخاری سے مسلم کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فریضۃ اللہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ، اللہ رب العالمین نے جو حج فرض کیا تو میرے والد کے اوپر جب حج فرض ہوا تو وہ اس حالت میں تھے کہ لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پر ٹک کر کے نہیں بیٹھ سکتے، ان کے پاس بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو افیقضی عنہ ان احج عنہ، اگر میں ان کی جانب سے حج کروں تو کیا یہ حج قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی نیابت میں اگر حج کیا جائے تو وہ قابل قبول ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، آپ کا ان کی جانب سے حج کیا جانا اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ دیکھیے خاتون نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان کے اندر خود جذبہ پیدا ہوتا تھا اور وہ خود آ کر کے سوال کرتی تھی، بلکہ بعض خواتین تو مخصوص مسائل میں بھی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب اور احترام کے اندر پوچھ لیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری سے مسلم کی روایت، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے ان کو ایک مخصوص مسئلہ پوچھنا تھا، خاص عورتوں کا مسئلہ پوچھنا تھا جس میں عام عورتوں کو حیا ہوتی ہے، شرم آتی ہے، لیکن مسئلہ ہے، دین کی بات ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ اگر دین کی باتیں نہیں جانیں گے تو دین کے مطابق زندگی کیسے گزاریں گے؟ نماز کے مسائل نہیں پوچھیں گے، طہارت کے مسائل نہیں پوچھیں گے، نظافت کے مسائل نہیں پوچھیں گے، تو عورتوں کی زندگیاں کیسے گزریں گی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر کے کہا، تمہید بادی، پہلا جملہ کیا کہا؟ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین حق بات سے نہیں شرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا تو ہمیں جو مسائل پیش آ رہے ہیں میں ان کے بارے میں آپ سے دریافت کیوں نہ کروں؟ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت کو خواب آئے تو کیا اس کے اوپر بھی غسل فرض ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں اگر وہ پانی دیکھتی ہے تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخصوص مسئلہ کس سے دریافت کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیا۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا اسماء بنت شکل الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ماہواری سے پاک ہو جایا کرتی ہیں یا ہم میں سے کسی کو جنابت لاحق ہو جائے تو وہ غسل کیسے کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسل کرنے کا پورا طریقہ بتایا، اور غسل کرنے کا طریقہ بتانے کے بعد یہ بھی کہا کہ وہ خوشبو کو اپنے مخصوص جگہ پر استعمال کریں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ کیسے استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تطہری بہا، اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے، تم اس کو استعمال کرو اور تم اس کے ذریعے سے نظافت اختیار کرو۔ وہ بات اتنی واضح نہیں ہوئی ان کے سامنے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ مخصوص مسئلہ بھی عورتوں کے سامنے رکھا۔ اسی پر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصاریہ عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن في الدین، کہ اور انصار کی عورتیں کتنی بہترین عورتیں ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے راستے میں حیا ان کے یہاں کبھی بھی مانع نہیں ہوئی۔ ہمیشہ انہوں نے دین کا علم حاصل کیا، چاہے وہ مخصوص مسائل ہوں، قابل حیا مسائل ہوں، لیکن قابل حیا مسائل بھی اگر ادب و احترام کے انداز میں پوچھے جائیں اور ان کو بتایا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ ان کا بتانا ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں خواتین کا مسئلہ کیا ہے؟ بہت ساری خواتین کو بہت بنیادی چیزیں نہیں معلوم، کیسے صفائی اختیار کرنی ہے، عورت کب پاک ہوتی ہے، کب سے اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، کب اس کو نماز سے رکنا، یہ ساری چیزیں نہیں معلوم۔ بلکہ مجھے تعجب ہوا کہ جب میں حیدرآباد آیا تو میں نے یہ سنا کہ بہت ساری عورتیں جن کے روزے چھوٹ جایا کرتے ہیں رمضان المبارک میں، ان عورتوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ان روزوں کی قضا بھی کرنی چاہیے، یہ بھی نہیں پتا ہے۔ جو روزے چھوٹ گئے ان روزوں کی قضا کرنی ہے آپ کو۔
بعد میں وہ روزے مکمل کر لیں. بہت سارے خواتین روزے مکمل ہی نہیں کرتی، جو چھوٹ گئے. اور کس پر قیاس کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کر دیا تو روزے معاف ہیں. یاد رکھیں نماز معاف ہے. ان ایام میں جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی نا وہ نمازیں معاف ہیں، لیکن ان ایام میں جو روزے چھوٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عورتیں ان ایام کی قضا کریں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود قضا کیا کرتی تھیں. شعبان کے مہینے میں جا کر کے وہ موقع تلاشتی رہتی تھی، ڈھونڈتی رہتی تھی. شعبان کے مہینے میں جا کر کے وہ ان روزوں کی قضا کرتی تھی. محترم بھائیوں اور خصوصاً میری پیاری ماؤں اور بہنوں، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ان سارے واقعات کو میں نے صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابیات کی زندگی سے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان تمام مثالوں کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر علم کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، آپ کے اندر علم کا شوق پیدا ہونا چاہیے. خصوصاً میرا یہ خطاب جو ہے وہ خواتین سے. اور آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے. کیسے آپ علم حاصل کریں؟ علم حاصل کرنے کا ایک معروف اور مشہور طریقہ اور بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ مدرسوں میں جایا جائے، جو خاص مدرسے، بنات کے مدرسے ہیں، لڑکیوں کے مدرسے ہیں، جہاں پر ان کو دین سکھایا جاتا ہے، جہاں پر ان کو تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جہاں پر حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں پر ان کو فقہ کا، اصول فقہ کا درس دیا جاتا ہے، جہاں سے خواتین، جہاں سے ہماری بہنیں عالمہ فاضلہ بن کر کے نکلتی ہیں اور وہ علم کو نشر کرتی ہیں، دین کو لوگوں کے درمیان پھیلاتی ہیں. تو یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو بہت بہترین طریقہ ہے. کیونکہ آج کے دور میں اگر ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اگر کوئی چیز محفوظ رکھ سکتی ہے ارتداد سے اور ہر قسم کے فتنوں سے، تو وہ صرف اور صرف علم ہے. علم کے بغیر ہمارے نسلوں کی حفاظت نہیں ہے. ارتداد کی خبریں آتی رہتی نا، فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں اس کے ساتھ چلے گئی. کیوں ہوتا ہے یا کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کا تعلق علم سے ہے ان کے یہاں اس طرح کی خبریں سننے میں نہیں آتی. ان کے یہاں حیا ہے، ان کے یہاں دین کی سمجھ ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ مدرسوں میں جا کر کے علم حاصل کریں. دوسرا طریقہ کہ جو خواتین اب بڑی عمر کی ہو گئی، اب وہ مدرسے نہیں جا سکتی، بال بچوں والی ہو گئی، مدرسے میں جا کر کے ان کے لیے علم سیکھنا مشکل ہے، یا وہ چھوٹی بچیاں بھی جو مدرسے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی، ان کے لیے یہ ہماری جو مسجدیں ہیں آس پاس کی، جن مسجدوں میں دروس کا خیال رکھا جاتا ہے، جن مسجدوں میں دروس رکھے جاتے ہیں خاص طور پر تعلیم اور تربیت کے، ان مسجدوں میں آ کر کے علم حاصل کیا جائے. ان مسجدوں میں آ کر کے کتاب و سنت کو سمجھا جائے. یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ان مسجدوں میں آ کر کے علم حاصل نہیں کریں گی تو آپ کے پاس تیسرا اور کون سا موقع ہے؟ تیسرا کون سا موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ کہاں سے علم حاصل کریں؟ لیکن یہاں پر ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ عورتیں مسجد میں آئیں، ایسا جائز نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، آپ کے اقوال اور فرمودات کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویسے ہی ظاہر تھا جیسے کہ سورج کی روشنی ظاہر ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں خود عورتیں مسجد آیا کرتی تھی، آپ کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. ہمارے یہاں آج کے دور میں اہل الحدیث مساجد میں تو جمعہ کی نماز پڑھنے آ جاتی ہیں عورتیں، سنڈے کا اگر درس ہو گیا تو آ جاتی ہیں، تراویح کی نماز پڑھنے آ جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے دور میں خواتین آپ کے پیچھے 5 وقتہ نمازیں پڑھا کرتی تھیں. ظہر میں بھی آتی تھیں، عصر میں بھی آتی تھیں، مغرب میں بھی آتی تھیں، عشاء میں بھی آتی تھی اور فجر میں بھی آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر کے جایا کرتی. اور آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں آنا چاہے تو آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. مردوں کو منع کیا کہ آپ روک نہیں سکتے اس کو. سنن داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا استأذنكم النساء بالليل الى المساجد فاذنوا لهن، اگر تمہاری عورتیں رات کے وقت میں بھی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو تم انہیں اجازت دے دو. رات کے وقت میں بھی، حالانکہ وہ فتنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس زمانے میں خاص طور پر جب لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، روشنی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ فتنے کا وقت ہوا کرتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس وقت میں بھی ان کو جانے کی اجازت دی. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہی سے جن سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی وہ مسجد جایا کرتی تھی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندر بھی چاہتے تھے کہ ان کی بیوی مسجد جائے. تو ان سے کسی نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ناپسند ہے کہ آپ مسجد جائیں، پھر آپ کیوں جاتی ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ہی ناپسند ہے تو مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے، کیوں نہیں روک دیتے؟ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے منع کر سکتے تھے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے سے منع کیا؟ نہیں منع کر سکتے تھے.
آپ علیہ السلام نے منع کیا کہ تم روک نہیں سکتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں روکا، لیکن آج ہمارے ہاں ماحول کیا ہے کہ لوگ روک رہے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو خواتین کے مسجد میں آنے کی حرمت کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ حرام۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں روک سکے، حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ روک دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ان کو روک رہا تھا۔ آج وہ حدیثیں آپ کے سامنے نہیں ہیں، آج نبی علیہ السلام کے فرمودات آپ کے سامنے نہیں، کیوں آپ روکتے ہیں، کیسے آپ روکتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ حدیث سنائی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ان کے ایک بیٹے نے کہا، بلال ابن عبداللہ نے، کہ میں تو اپنی بیوی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جیسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں اور تم یہ بول رہے ہو کہ میں نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے اتنا برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ راوی بیان فرماتے ہیں کہ اتنا برا بھلا کبھی بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کسی کو نہیں کہا تھا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے ان سے بات بھی نہیں کی یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ آپ نے ان سے بات بھی نہیں کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایک طرف اور یہ اپنی رائے وہاں پر داخل کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ منع مت کرو، یہ بول رہے ہیں کہ میں منع کروں گا، یہ واضح طور پر مخالفت ہے، جو دین کی خلاف ورزی ہے، جو شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ آج کل کے زمانے میں لوگ منع کرتے ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو منع کر دیتے، لیکن نبی علیہ السلام ان فتنوں کو جانتے ہوئے بھی آپ نے اجازت دی تھی۔ معلوم ہے کہ فتنے ہیں، لیکن آج کے دور میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ فتنے کہاں ہیں، مسجدوں میں زیادہ ہیں کہ بازاروں میں زیادہ ہیں۔ ہمارے گھر کی خواتین بازاروں میں جا رہی، ہمارے گھر کی خواتین شاپ کیپر سے بات کر رہی، اس سے پیسے کم کرا رہی، لچکدار آواز میں بات کر رہی، آٹو والوں سے 5-5 روپے کے لیے 10-10 روپے کے لیے لڑ رہی، لیکن وہی عورتیں اگر مسجد میں آئے تو پھر مسجد میں آنا ان کے لیے حرام ہو جائے۔ مسجد کے بازو میں کوئی شاپ ہوگی وہاں عورت آ سکتی، لیکن مسجد میں عورت آئے تو پھر وہاں پر بہت خطرناک معاملہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ کس اعتبار سے آپ سوچتے ہیں، کیسے آپ سوچتے ہیں؟ اور جب اس طرح کی بات کہی گئی تو دیکھا گیا حیدرآباد میں ہی کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ سے کچھ فنکشن ہال بک کیا گیا۔ یہ مسجد میں نہیں بلایا گیا، مسجد میں نہیں بلایا گیا، الگ سے فنکشن ہال بک کیا گیا، الگ سے ٹینٹ لگایا گیا۔ تو بھائی اگر وہ الگ سے فنکشن ہال میں آ کر علم حاصل کر سکتی ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی؟ فنکشن ہال میں ایسی کیا چیز ہے جو مسجد میں نہیں، بلکہ مسجد تو زیادہ سیف ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث مساجد میں اتنی اس زمانے سے خواتین آئے، آج تک کوئی واقعہ ہوگا کہ کسی نے داخل ہو کر کے کوئی چھیڑ چھاڑ کی؟ اللہ ہمارے خواتین کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے۔ مسجدیں اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ وہاں پر اگر عورتیں آئیں گی، علم حاصل کریں گی تو صحابیات کا وہ طرز عمل ہے اور ان کے لیے بہتر ہے۔ اور وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقبوض بازار ہیں، لیکن ہمارے ہاں بازار میں جانا پسند ہے لیکن مسجدوں میں آنا پسند نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، معذرت چاہتا ہوں میں، لیکن اپنی بات میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین مسجد میں آئیں اور یہاں پر جو دروس ہوتے ہیں ان سے علم حاصل کریں۔ بعض لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ خواتین کے اوپر جمعہ فرض نہیں، تو جمعہ فرض نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کس نے کہا کہ جمعہ فرض ہے خواتین کے اوپر؟ لیکن کیا خواتین کے اوپر نبی علیہ السلام نے اگر جمعہ کو فرض قرار نہیں دیا تو کیا خواتین کو مسجد میں آنے سے روکا؟ اس تو بات نہیں ہے۔ آپ مسافر ہیں، اگر کہیں آپ سفر میں ہیں تو آپ کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں، لیکن آپ اگر سفر میں رہتے ہیں، جمعہ کا دن ہے تو آپ مسجد تلاش کرتے ہیں کہ نہیں تلاش کرتے ہیں؟ مسجد تلاش کرنے کے بعد آپ جا کر کے وہاں پر جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو عورتوں کے اوپر بھی جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر عورت مسجد میں آ رہی، خطبہ سننے کے لیے آ رہی تو اس میں حرج کی بات کیا؟ اور اگر یہ خطبے نہیں سنیں گے خواتین، ان کے پاس علم کہاں سے آئے گا؟ کیسے ان کے پاس علم آئے گا؟ کیا طریقہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی طریقہ نہیں۔ تو اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ مسجدوں میں آس پاس جو دروس ہوتے ہیں ان دروس میں آ کر کے منہج سلف کے مطابق کتاب و سنت کا علم حاصل کریں۔ ایک آخری بات، ایک اور طریقہ ہے لیکن وہ بہت بہتر طریقہ نہیں ہے، لیکن وہ طریقہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور آج وہ بھی مشہور ہے، وہ بول کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ آن لائن دروس کا، آن لائن کلاسز کا۔ کووڈ کے بعد سے آن لائن دروس اور آن لائن کلاسز کا ایک سسٹم شروع ہوا ہمارے یہاں۔ بہت سارے کورسز ہیں، بہت سارے علماء ہیں جو کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو خواتین ان کورسز کو بھی جوائن کر سکتی ہیں، لیکن ان سے پہلے کسی عالم سے مشورہ کر لینا ضروری ہے کہ آپ جس کلاس کو یا جس آپ کورس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں کیا وہ پڑھانے والے اچھے لوگ ہیں یا نہیں، ان کا منہج صحیح سالم ہے یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کے احتیاط کے بعد وہ اس طریقے سے علم حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ہم سب کو معلوم ہے آن لائن اور آف لائن تعلیم کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ آف لائن تعلیم، آپ جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، ابھی 40 منٹ 50 منٹ ہو گیا خطبہ چلتے ہوئے آپ نے سن لیا، اگر یہی خطبہ آپ کو گھر بیٹھ کر کے سننا ہونا تو آپ نہیں سن سکیں گے،
نہیں سن سکیں گے آپ. 5 منٹ کے بعد انسان بور ہو جاتا ہے. ریلز کا دور ہے، سیکنڈز کا دور ہے. لوگوں کا مائنڈ چینج ہونا چاہیے سیکنڈز میں. تو گھر میں رہ کر کے آن لائن کیسے کلاسز کریں گے؟ گھنٹے 2 گھنٹے کا کچھ کرتی ہیں الحمدللہ، لیکن ہر ایک کے لیے وہ ممکن نہیں ہے اور اس کا اثر اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ عورتیں اپنی تعلیم کا خود خیال رکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بھی علم دین کو حاصل کرنا فرض کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کی اصلاح فرما، ہماری خواتین کی اصلاح فرما، ہمارے نوجوانوں کی، نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے، کتاب و سنت سے محبت کرنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں کے اندر اسلام اور ایمان کی محبت پیدا فرما، علم کی محبت پیدا فرما، جہالت کو دور فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، دیگر فرائض کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرما. محرمات چیزوں سے الہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ اور صغیرہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا کے دیگر تمام علاقوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. الہ العالمین جب تک ہم زندہ ہیں اسلام اور ایمان پر زندہ فرما اور ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.